Dear children, honorable school principals, worthy teachers, and my fellow publicans, Assalamu alaikum, and a very good morning to all of you. First, Zuhair, where are you? Thank you for the very generous introduction, and I'm honored with what you said. As I start, I'd like to say to you that I think one of the greatest honors you can get is if you are invited back to your old school to be a keynote speaker. And I'm telling you, I feel elated, I feel very honored, and I feel very proud that I get this opportunity to be here to talk to all of you. And I really do also hope and wish, inshallah, that all of you will one day get the same opportunity to come back to your school and be able to share your experiences and talk to the future generation of Pakistan. So it's really a real wonderful feeling. Okay, as you know, I'm following in my speech today two very distinguished people. The first one, of course, you heard is Javed Jabbar. Javed ka to main ye kehta hun ki Allah Miyan ne isko bolne ke liye banaya. He is, सोच में भी बहुत काबिल है, इसमें कोई शक नहीं है. आज से कई साल पहले जब हम इकट्ठे थे उस वक्त भी ये बहुत अच्छा बोलता था और अच्छा सोचता था, और आज भी उसी सिचुएशन में. And the second distinguished speaker was Admiral Shahid Karimullah, which all of you would have heard. He really distinguished himself with the public service. उन्होंने पाकिस्तान के एक अहम इदारे की सरबराही की, पाकिस्तान नेवी, और फिर पाकिस्तान के सफ़ीर भी रह चुके. अब जावेद जैसी फ्लुएंसी उर्दू में तो नहीं है, एक्चुअली अंग्रेज़ी में भी नहीं है, बट एनीवे मैं शाहिद करीमुल्लाह साहब वाला मॉडल फॉलो करूँगा, कुछ अंग्रेज़ी और कुछ उर्दू. इज़ दैट माई फ़ोन? Sorry. No, not mine. I think I also need to put my phone on. Sorry. Yeah. अच्छा जी, मेरी जो कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स मेन मेरा जो डिस्कशन आपके साथ होगा वो पाकिस्तान की मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ थोड़ी सी कहानी आपको सुनाने की. मगर उससे पहले मैं आपको कुछ अपनी कहानी थोड़ी सी सुनाना चाहूँगा. उसकी वजह यह है कि देखें, जो आदमी के व्यूज़ होते हैं ना, जो आपकी भी सोच है या व्यूज़ है, वो व्यूज़ बनते हैं तजर्बे से. आपका क्या तजर्बा हुआ, और उस तजर्बे से आम तौर पे ज़्यादातर व्यूज़ उन्हीं एक्सपीरियंसेस से बनते हैं. जो कुछ मैं पाकिस्तान के बारे में कहूँगा उस सब्जेक्ट पे मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा मैं अब खुद ही आपको थोड़ा और अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो कि ये किस तजर्बे और किस बैकग्राउंड से आ रहा है. फिर उसको आप अकॉर्डिंगली अपने जहन में एडजस्ट कर लें कि कितनी बात मानने की है या कितनी बात मानने की नहीं है. ठीक है जी. तो मेरी जो कहानी आपके साथ मैं सुनाना चाह रहा था वो मैं शुरू करूंगा आज से तकरीबन पूरे 50 साल पहले, 50 years. और मुझे अभी भी 50 साल पहले, या अगस्त का महीना था या सितंबर का महीना था, मैं भूल गया हूँ, मैं अपने वालिद साहब के साथ, एक छोटे भाई और छोटी बहन के साथ हम लोग इधर आए थे दाखिला लेने के लिए स्कूल में. अच्छा, मैं उस वक्त एक बोर्डिंग स्कूल से कराची आया था. एक बहुत खूबसूरत शहर है पाकिस्तान का, एबटाबाद. पहाड़ हैं, दरख्त हैं. वहाँ पे एक बोर्डिंग, काफ़ी मशहूर बोर्डिंग स्कूल है बर्न हॉल के नाम से. तो मैं वहाँ पढ़ता था. तो मेरे वालिद साहब की कराची ट्रांसफ़र हुई और मैं बोर्डिंग स्कूल का, मुझे खाना ज़्यादा पसंद नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है निकल जाते हैं यहाँ से. तो कराची आ गए. जब कराची आए तो मैंने उनको कहा कि अब्बा मैं कराची ग्रामर स्कूल जाना चाहता हूँ. उस वक्त भी कराची ग्रामर स्कूल अच्छा स्कूल था, माना हुआ स्कूल था. उसकी वजह ये थी कि मेरे साथ जो दोस्त थे मेरे स्कूल में बर्न हॉल एबटाबाद में, जो कराची के आए हुए थे वो ज़्यादातर वहाँ के थे. तो मैंने कहा वही एक स्कूल है, उधर जाते हैं. तो वालिद साहब ने कहा कि नहीं, तुम लोग जाओगे
ایک اسکول نیا بنا ہے, اس کا نام ہے کینٹ پبلک اسکول, وہاں پر جاؤ گے. اچھا, تو مجھے ابھی یاد ہے کہ میری والدہ کو انہوں نے کہا, کیونکہ ہم نے تھوڑی شاید ضد بھی کی تھی ادھر جانے کے لیے, تو انہوں نے کہا تھا ہم ادھر جائیں گے کیونکہ اس اسکول کا جو پرنسپل ہے وہ بہت اچھا ہے, اس کی بہت اچھی ریپوٹیشن ہے اور بڑے ڈسپلن والا آدمی ہے. کلیئرلی میں آپ کو, مجھے یہ ابھی بھی وہ کانورسیشن یاد ہے. بہرحال ہم اپنے والدین سے زیادہ بحث نہیں کر سکتے تھے, تو ان کے کہنے کے مطابق پھر ہم اسی اسکول میں آئے. شروع میں ہی آئے, کچھ دنوں کے اندر ہی اسکول اچھا لگا. کیوں اچھا لگا؟ ایک تو یہ تھا کہ گراؤنڈز بہت تھے, کھلا اسکول تھا, کرکٹ کی الگ جگہ تھی, ہاکی کی الگ جگہ تھی. اس زمانے میں ان چیزوں کو دیکھ کے ہم بڑے خوش ہوتے تھے. ایک فرینڈلی سا ماحول تھا اسکول کے اندر. تو میں اس اسکول میں صرف 1 سال رہا, اور اس 1 سال کا میں آپ کو نچوڑ یہ بتاؤں کہ سٹڈیز میں ٹھیک تھا, میں برا نہیں تھا. وہ کریم اللہ صاحب جیسے کلاس میں فرسٹ ورسٹ نہیں آتے تھے, بٹ ٹھیک ٹھاک تھے, پاس ہو جاتے تھے آرام سے. سٹڈیز میں اوکے تھے. اسکول کا انہوں نے پریفیکٹ بنا لیا. ادھر میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ, ہمیں ایک چھوٹا سا بیج ملتا تھا, تو پریفیکٹ کا بیج بھی مل گیا. اسکول کی کرکٹ ٹیم میں بھی شامل کر دیا. کوئی زیادہ رن ون نہیں بنائے, مگر بہرحال کرکٹ ٹیم میں ضرور تھے. اور سب سے اچھی جو بات ہے, اس 1 سال میں بڑے اچھے دوست بنے. اور مجھے خوشی ہے کہ کچھ یہاں آج بیٹھے ہوئے ہیں. خواجہ فرید مجھے نظر آ رہے ہیں, جاوید, ہم لوگ کلاس فیلوز تھے. ان کی بڑی بہن عزت قاضی ہمارے ساتھ تھی, بڑی پڑھائی میں بھی اچھی تھیں, وہ ہماری کنٹمپریری تھی. باقی کافی سارے لوگ جو ہیں یہاں پہ وہ ہم سے جونیئر تھے. تو وہ سینئر جونیئر کا بڑا ہوتا ہے. سینئر جو ہے عام طور پہ سینئر سے ہی گپ شپ لگاتے تھے. تو یہ تھا اسکول کا. بہرحال تو بہت انجوائبل 1 سال تھا. ادھر سے چلے, پھر میں یہاں سے کوئٹہ گیا. کوئٹہ بھی کینٹ پبلک اسکول گیا. وہاں سے پھر میں وہاں سے میں گیا کیڈٹ کالج پٹارو, نام شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا, فوجی ٹائپ اسکول ہے. 2 سال وہاں پڑھا. وہاں سے FSC کی. پھر پشاور گیا انجینئرنگ کالج, وہاں سے میں نے انجینئرنگ کی. اور 1967 میں نے انجینئرنگ پاس کر کے میں گریجویٹ ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اچھا ہاں چلیے اس پہ میں اس پوائنٹ کو کلوز کرتا ہوں اسکولنگ کا, کہ مجھے یہ فخر ہے کہ میں پاکستان کے 4 صوبوں میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا. ایوری پروونس, فرنٹیئر, بلوچستان, پنجاب, سندھ اینڈ انٹیریئر سندھ, یعنی کراچی اینڈ انٹیریئر سندھ, ہر جگہ پڑھنے کا موقع. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہر بیک گراؤنڈ کے لوگوں سے دوستی بنی, اور بلیو می ہر علاقے کے میرے دوست ہیں, ابھی بھی دوست ہیں, اور ہم ملتے ہیں بالکل جیسے پرانے دنوں میں ہنسی مذاق کھیل کود کی جو دوستی تھی اسی طرح سے ہے. تو ایک تو یہ. دوسری چیز یہ کہ 16 سال کی تعلیم میں 10 اسکول تبدیل کیے, اپنی مرضی سے نہیں, والد کی ٹرانسفرز ہوتی تھی یا کوئی اس طرح کی مجبوریاں تھیں. بہرحال 10 مختلف اسکول. تو بہت سارے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا, اور اس میں لرننگ بھی ہوتی ہے اور سٹریس بھی ہوتا ہے, پریشانی. ہر جگہ جاؤ, نئی کتابیں, نئے ٹیچر, نئے دوست, کافی آدمی پریشر میں آ جاتا ہے. بٹ بہرحال آپ اس مرحلے سے گزر جائیں تو اس کا آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے. اچھا, پڑھائی ختم کی. اس کے بعد جیسے زہیر نے بھی کہا, میں 1 سال کے لیے جاپان چلا گیا. یہ ایک بہت ہی میرے ایکسپیرینس میں ایک بہت اہم سال تھا میرے لیے. میں 22 سال کا تھا اس وقت, اور وہاں 1 سال ٹریننگ کرنے میں گیا تھا. انجینئر تو میں آلریڈی بن چکا تھا, مگر انجینئرنگ کی ٹریننگ تھی. اور میں نے جاپان سے کچھ چیزیں دیکھی, سیکھی, اور جو مجھ پہ کافی اثر انداز ہوئیں. سب سے